بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچانی ہے تو پھر میری نماز آپ سنت پیش کریں۔ فضائل نماز سے نماز پر آئے گا، دلائل نماز سے اس کی نماز بچے گی۔ اب آپ ایک کتاب لیں دوسری کو حادثہ میں لائیں، قصور میرا ہے یا آپ کا ہے؟ بولو نا بھائی، میری بات سخت تو نہیں ہے نا؟ کیوں ہم کیا کرنا نا تیری کتاب بھی پڑھنی؟ اچھا پھر کیا کریں؟ مجھے لڑکا 4 ماہ لگا کر آگے 20 ہو گیا، میں نے کہا لاؤ آپ نے سوچو اس کو واپس فضائل نماز میں نہیں لانا۔ فضائل نماز کی میں قدر کرتا ہوں، میرا ایمان ہے، شیخ شکریہ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن فضائل نماز سے واپس نہیں آنا۔ واپس اس نے دلائل نماز ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اس کا چکر نہیں سمجھتے کہ ہمیں دھوکہ کیسے دیتے ہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فضائل کی بنیاد پہ بندہ نمازی بنا تو لیں گے، لیکن فضائل کی بنیاد پہ نمازی بچا نہیں سکتے۔ میرے علم میں اتنے واقعات ہیں، میں گنواتا ہوں کہ شاید گن کر بھی پیش کر سکوں، اور الحمدللہ ہمارا کام راولہ کوٹ کا نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں جائیں گے، ہمارا کام آپ وہاں پہ ملے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے داماد مولوی عدنان 7 ماہ میں برازیل لگا کر آئے، مجھے ملے تو کہتے ہیں برازیل کے لوگ کہہ رہے تھے آپ مولانا یاد جمن صاحب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کو سلام دینا اور انہیں کہنا کہ ہم حنفیت کے بچے تیری وجہ سے، ہم تیری وجہ سے بچے پڑے۔ میں دبئی مسجد غریر میں نماز پڑھی اثر کی، باہر نکلا تو آگے ساتھی آ گیا، مجھے ماتھا چوما، مولانا یاد جمن صاحب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں میں یہاں پہ مولانا طارق جمیل صاحب کا میزبان ہوں، کہ میں بناتا ہوں، اور مولوی صاحب ہم آئے ایمان پر تبلیغ کی محنت سے گئے، لیکن ہم بچے تیری وجہ سے ہیں۔ اگر تیری سیڑھیاں نہ ہوتی نا، ہمیں کب سے رہت غلط دسکا دیتا۔ جب فضائل مال پہ اعتراض آئے ہیں، جواب تو نے دیا ہے۔ فضائل صدقات پر آئے ہیں، جواب تو نے دیا ہے۔ مولانا طارق جمیل کو بے ایمان کہا ہے، جواب تو نے دیا ہے۔ اگر تیرے جواب نہ ہوتے ہم دبئی میں پھسل جاتے۔ میں نے اس لیے کہا ہم نے لانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ رائڈر کی محنت ہے لانے والی، اور سرگودا کی محنت ہے بچانے والی۔ تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ کی راہ سے نکلنے کا ارادہ کرو، شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں کہتا ہوں بالکل وجہ ہے، میرے ساتھ آنے کا ارادہ کرو، خناس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ شیطان ایمان پہ آنے نہیں دیتا اور خناس ایمان پہ رہنے نہیں دیتا۔ اور یہ دونوں قرآن کی باتیں، میری باتیں نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ شیطان سے قرآن مانگنی چاہیے نا۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ۔ تو خناس تو قرآن میں سے پناہ مانگو، اور خناس کون ہے؟ الذی یوسوس، یہ خناس ہے الذی یوسوس۔ تو آ گیا تھا غالباً، کیوں 4 ماہ لگا کر آئے، کیا سیکھا؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی میں دونوں جہانوں کا یقین، حضور کے طریقے میں یہ سیکھا ہے۔ بالکل جھوٹ ہے، تو کہتا ہو ہے کرتا ہو ہے، کیوں؟ اس نے کہا رسول اللہ کا طریقہ چلے گا تو نماز قبول ہوگی نا، ویسے تو نہیں ہوگی۔ اس نے کہا نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اچھا نماز رفع الیدین کرتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں کرتا۔ اس نے کہا بخاری میں 5 حدیثیں ہیں جو اس میں رفع الیدین کرتے تھے، تو ایک حدیث کی باتیں نہیں کرتے تھے، چل میں تیری مان لیتا ہوں۔ چل فضائل نماز سے اصلیہ کی کھول کے دکھا دے، حضور رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب آپ کو کوئی حدیث ایسی نہیں ملنی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس نے کہا پھر جھوٹ بولتا ہے، اگر حضور کے طریقے پر کامیابی ہے نا تو رفع الیدین کر۔ حضور نے آدمی اونچی فرمائی ہے، یہ لے بخاری پڑھی، امام کی فاتحہ پڑھ، یہ لے بخاری پڑھی ہے، آپ کیا جواب دو گے؟ جب آپ کے پاس جواب بننا نہیں ہے اور آپ نے ہماری بات مانی بھی نہیں، ہم بات کہیں گے آپ نے قبول نہیں کرنی، اور جب لڑکا پھسل جائے گا پھر آپ نے کہنا مفتی عبد الخالق صاحب سے مولانا نیاز جمن صاحب کا ٹائم دے کر دو، اور جب اس خود بلائیں گے کہنا اس کو بلانے کی ضرورت نہیں، ایسے کام خراب ہوتا ہے، اور جب لڑکا خراب ہو جائے گا پھر مولانا کو بلاؤ۔ بابا ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ میں بات سمجھا رہا تھا، ہم نے ایمان اعمال پہ لانا بھی ہے اور امت کا ایمان اعمال بچانا بھی ہے۔ ایمان اعمال کی امت آتی ہے فضائل سے، اور ایمان اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ تبلیغی جماعت کی محنت فضائل والی ہے، اتحاد اہل سنت کی محنت دلائل والی ہے۔ اور آپ کو سمجھ کب آنی ہے؟ جب آپ کے گھر میں ڈکیتی پڑتی ہے نا، پھر کھانے کی شکل آتی ہے، اور جب تک گھر میں ڈکیتی نہ پڑے اس وقت تک کھانے دار اور پولیس کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ جب تک بندہ بیمار نہ ہو اسپتال کی طرف کوئی بندہ نہیں جاتا۔ کوئی اسپتال بنائے بھی نا، ہم کہتے
کہ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی ہمیں بات کہنے کا طریقہ نہیں آتا، بات کرنی نہیں آتی، بات کبھی سمجھی نہیں ہوتی، میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں آپ کوئی شخص ہمیں 4-5 دن دے دو، ہم سے گڑ سیکھ لو، میں دعوے سے کہتا ہوں کبھی جس کو کوئی باطل فرقہ انشاءاللہ گمراہ کرنے سے لگے انشاءاللہ اگر کرنے کی کوشش بھی کرے گا نا، اس نے کہا میں بھی اس تاج میں فون ملاتا ہوں، لے فون کر گا، میں نہیں کرتا، آپ فون دینا تو صحیح نا، تو فون پر بات کرنے کے لیے بھی دھیان بھی ہوگا۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا، میں نے سب کا مسئلہ جو سمجھا رہا اسی پہ بات کروں گا، اللہ میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑی آسان بات کہتا ہوں جو آپ کے دل و دماغ میں اترے، چلے وہ بات چل پڑی ہے، میں چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں۔ اس نے آپ سے کہنا ہے بھئی آپ نفل ذہن نہیں کرتے، حدیث میں ہے آپ کیوں نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو کرنے والا ہے اور آپ بغیر نفل ذہن کی نماز پڑھتے۔ اگر آپ کو ان کے ساتھ اختلاف کی بنیاد سمجھ آ جائے نا، پھر کبھی الجھن کا شکار نہ ہو۔ اگر اختلاف کی بنیاد سمجھ نہ آئی تو پھر الجھن کا شکار ہوگا۔ غیر مقلد دلیل کم دیتا ہے کہ حوصلے زیادہ مانگتا ہے، دلیل اور ہوتی ہے کہ حوصلے اور ہوتے ہیں، دلیل کا جواب تو بندہ دے لیتا ہے اور حوصلے کا جواب دینا ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ دلیلیں کم دیتے ہیں حوصلے زیادہ، اور ان کے مولوی بیٹھ کے نا جیسے یہودی لابی کا تھنک ہوتا ہے نا، تو بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کون سی پالیسی بنائے مسلمان لڑے، کون سی پالیسی بنائے مسلمان میں کام ہو، کون سی پالیسی، ان کے بھی تھنک بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں کہ کون سا سوال جماعت الدعوہ کے لڑکے کو بتائیں جس کا جواب داخلہ کوٹ والے نہ دے سکے، کون سا جواب اس کا جواب مجھے، نہ ہمیں کوئی ڈر ہے، نہ ہمیں کوئی خوف ہے، نہ ہم فسادی ہیں، نہ ہم جھگڑالو ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ہم نے بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے؟ بتاؤ نا بھائی، بچانا ہے، ہم بچائیں گے اپنے بچوں کو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ تھوڑی سی ہمت کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا شکر تک ایسی ہے اور پھر جاتے کہاں تک ہے، تو تھنک تک مشورے کریں گے۔ میں کہتا ہوں بات کو اچھی طرح سمجھنا، یہ ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے تقوصلہ، ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے تقوصلہ۔ دلیل کا جواب بندہ دے لیتا ہے، تقوصلے کا جواب عام بندہ دے نہیں سکتا۔ تقوصلہ ایسا اچانک حملہ ہوتا ہے نا، اس کا جواب بندے سے بن نہیں پاتا۔ میں مثال کے ساتھ بات سمجھاتا ہوں، تقوصلے کی مثال سمجھیں، آپ حضرات میں سے بہت سارے احباب ہیں جو گجرا والا گئے ہیں، دیکھا ہے گجرا والا ٹانگے گھوڑے بہت زیادہ ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں، FSC کا نوجوان 1 to 5 پہ بیٹھا ہے اور ٹانگے کے پیچھے جا رہا تھا۔ اب آگے نوجوان بابا وہ ٹانگا گھوڑا لے کر جا رہا ہے اور یہ پیچھے لڑکا ہے، اچانک اس بابا جی نے اپنے ٹانگے کو دائیں طرف موڑا تو نوجوان نے مشکل سے بریک مار کے اپنے 1 to 5 کو روکا۔ اب ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا، اچانک جو بابا جی نے موڑ دیا اور آپ کا اشارہ دیا نہیں اور ٹانگا موڑ دیا، تو لڑکا کھڑے ہو کر غصے کے ساتھ بابا جی کہتا ہے بابا جی تسا سجے پاسے مڑنا سی تے ہاتھ دا اشارہ کر دیندے، جو سجے پاسے مڑنا سی ہاتھ دا اشارہ دیندے، جڑی اوکھی بریک مار کے میں سکوٹر ہو گیا یہ ٹوٹ جاتا سی، تیرا کیویں کرنا سی؟ بابا جی نے فرمایا پتر تینوں 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا، یہ 2 فٹ دا ہاتھ دس پہنا سی، بڑا پروفیسر بھی سمجھانا ہے، اپنا منہ ہے کیڑے کالج پڑھے نا پتر، آپ بتاؤ کالج کا کیا جواب دے؟ بابا جی کا حوصلہ سمجھے، تینوں 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا، تیرے تے 2 فٹ لمبا ہاتھ دس پہنا سی، تو مینوں ہے سمجھانا سے بڑا پروفیسر تے لے کہ بابا جی دلیل دیتی ہے تو حوصلہ دیتا ہے، بتاؤ نا آپ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بابا جی نے حوصلہ مارا یا دلیل ماری؟ وہ یہاں لڑکا بیٹھا تو دے جواب، کالج کے لڑکے بیٹھے ہوں گے تو دے جواب، کسی سے جواب نہیں بننا، لیکن اگر یہ دیوبندی مدرسے کا درویش ہوتا نا ہم تو حوصلے کا جواب دیتے اور چاچے کو جوان کو جانے نہ دیتے، تو یہاں پڑا ہوتا نا، میں نے کہا جیسے درویش ہوتا نا تو ہم نے کہنا کہ بابا جی یہ مڑنا تو 3 گز کا بانس ہوتا ہے لیکن 2 فٹ کا ہاتھ نکال کے اشارہ کرتے ہیں، بھئی اپنے اسکوٹر کو سنبھال لو بانس مڑنے لگے، نہیں سمجھ آ گئی؟ اپنے اسکوٹر کو سنبھالو ہمارا بانس مڑنے لگے، ہم نے تو حوصلہ بھی صاف کر لینا تھا، یہ کالج کے بس میں نہیں ہے، یہ مولویوں کے بس میں ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غیر مقلد کا حوصلہ مارتا ہے آپ اس کے اچانک حملے کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کے حوصلے کیا ہیں؟ میں ایک تو باتیں کہ تو رفل ذہن پر تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ ایک غیر مقلد نے مجھے فون کیا، کہتے جی میں 4 ماہ لگا کر تبلیغ جماعت میں آیا ہوں اور مجھے اہل حدیث نے بڑا پریشان کیا ہے، میں نے آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ ہم فون سنتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا شکار ہے، لیکن یہ تبلیغ دائر بھائی کی کر رہا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں نے کہا چلو تو اس بات کو چھوڑ تبلیغ جماعت میں جائے گا، میں
بات نہیں کرتا، مجھے یہ بتا تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ مجھے کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا میں کیسے کہوں کہ مسلمان ہے؟ بات سمجھنا۔ اچھا میں نے کہا پہلے تو سوال کر لیں، پہلے اس کا سوال پھر میں بات چل گئی۔ کہتے ہیں میں 4 نماز ادا کر آیا ہوں اور میں نماز سیکھ کر آیا ہوں، مجھے غیر مقلد کہتا ہے تم نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور اس نے مجھ سے سوال پوچھا ہے مجھے بخاری شریف میں تو دکھا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا، تو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کوئی بخاری میں شیخ صاحب ترک رفع الیدین کی حدیث موجود ہے؟ سوال سمجھے؟ کوئی بخاری میں ترک رفع الیدین کی حدیث موجود ہے؟ آپ نے کہنا نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، پہلے لڑکا پکڑتے ہیں آدمی، اسے پکڑ کے پکا کرتے ہیں ایک رفع الیدین کی بخاری میں 5 حدیثیں ہیں، ترک رفع الیدین کی ایک بھی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ یہ بے شک بچہ چلا جا پوچھ لے۔ اب انہوں نے جو سوال پکایا ہوگا نا، جو اس فن کا بندہ نہیں ہوتا نا وہ جواب نہیں سمجھتا۔ میں نے جواب کیسے دینا ہے؟ وہ لے کر آئے گا مولانا صاحب پر، اچھا جی مولوی صاحب یہ لڑکا ہے یہ رفع الیدین کرتا ہے، میں نہیں کرتا، یہ بتائیں بخاری سے رفع الیدین کی حدیثیں ہیں، مولوی صاحب نے کہنا 5 ہیں، اور اگر رفع الیدین چھوڑنے کی نہیں ہے، انہوں نے کہنا نہیں ہے، غیر مقلد کہے گا میں تو یہ کہتا تھا نا کہ نہیں ہے، یہ ان کے مولوی مان گیا۔ اب اس نے سوال پکایا ہوتا ہے، ہم فن کے بندے نہیں ہوتے، ہم جواب دے دیتے ہیں۔ توجہ رکھنا۔ جب اس نے سوال کیا میں نے کہا بیٹا نماز کا مسئلہ تو بات کا ہے، مجھے بتا تو مسلمان بھی ہے یا نہیں؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا میں کیسے مانوں کہ مسلمان ہے؟ کہتا ہے کلمہ سن لے، میں نے سنا دے۔ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا تو کہتا ہے کہ نماز کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ تو نماز پڑھتا بھی ہے نہیں پڑھتا؟ یہ میں تو پڑھتا ہوں، 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کب پڑھتا ہے؟ کہتا ہے مسجد میں اذان ہوتی ہے اس کے بعد پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا مسجد میں اذان ہوتی ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا سنا دے۔ بولے اذان سنا دی، اللہ اکبر پوری اذان۔ میں نے کہا اچھا جب آدمی نماز پڑھتا ہے وضو بھی کرتا ہے اور وضو سے پہلے استنجا بھی کرتا ہے، استنجا کب کرتا ہے جب اس نے پیشاب کیا تو کبھی پیشاب بھی کرتا ہے؟ میں تو کئی بار کرتا ہوں۔ میں نے کہا جب پیشاب بیٹھ کے کرتا ہے کھڑے ہو کے؟ مجھے کہتے نہیں بیٹھ کے، کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرتا ہے۔ میں نے کہا پورے 3 باتیں کی ہیں، نمبر 1 پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمبر 2 مجھے اذان پوری سنائی ہے، نمبر 3 تو نے کہا میں بیٹھ کے پیشاب کرتا ہوں، تو مجھے بخاری شریف میں دکھا دے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے جو تم اذان دیتا ہے، یہ کلمات بخاری میں ہیں، جو بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے یہ بخاری میں ہے؟ مجھے کہتے نہیں ہے۔ میں نے کہا تو دس، ہم سے جو تو نے بخاری مانگی ہے رفع الیدین کی، تو میں نے کہا بتا پہلا کلمہ بخاری شریف میں ہے؟ کہتا ہے جی نہیں ہے۔ میں نے کہا جب نہیں ہے پھر تو کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے جی بخاری شریف کسی اور کتاب میں تو ہوگا نا۔ میں نے کہا اچھا جو اذان تم دیتے ہو یہ کلمات اذان بخاری میں ہے؟ کہتا ہے بخاری میں نہیں کسی اور کتاب میں تو ہوں گے نا۔ میں نے کہا پیشاب تم بیٹھ کے کرتے ہو کھڑے ہو کے؟ تو نے کہا جی بیٹھ کے۔ میں نے کہا بخاری میں 4 حدیثیں ہیں، چھوٹا پیشاب کھڑے ہو کر کرنے کی اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک حدیث بھی نہیں ہے، پھر تو بیٹھ کر کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے بخاری میں نہیں ہے، تو پھر ترمذی میں تو ہے نا۔ میں نے کہا ترک رفع الیدین بخاری میں نہیں ہے تو ترمذی میں تو ہے نا۔ اگر پہلا کلمہ بخاری میں نہ ہو تو پڑھ سکتے ہو، اذان کے کلمات بخاری میں نہ ہو دے سکتے ہو، بیٹھ کر پیشاب کرنے بخاری میں نہ ہو تو کر سکتے ہو۔ اگر ترک رفع الیدین بخاری میں نہ ہو تو پھر کون سی تکلیف ہے تمہیں ترک رفع الیدین پہ عمل کرتے ہوئے؟ مجھے بنیاد بتا، یا کہ ہر مسئلے کو بخاری پیش کرتی ہے تو پھر جو اصول تیرا ہے وہ اصول ہے نا۔ میں مسئلے پوچھتے جاتا ہوں تو بخاری پیش کرتا جا، اور اگر ہر مسئلے پر بخاری نہیں ہے تو پھر ہر رفع الیدین پر بخاری کا اسلام نہیں ہوگا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ غیر مقلد نے ایک لڑکے نے مجھے فون کیا، اسکول ماسٹر تھا ناروا سے، مجھے فون کیا مولانا صاحب جی میرے پاس 4 اسکول ماسٹر اہل حدیث کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے، یہ غیر مقلد کہتے ہیں تم ایک حدیث دکھا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہے، ہم رفع الیدین چھوڑ دیں گے اور ہم منفی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا یہ تو موبائل اس کو دے، تو چھوڑ دے، موبائل اس کو دے اور سپیکر آن کر پھر اس کی ذلت کا تماشا دیکھنا، اسے کیا میں سوال کر غیر مقلد نے سلام کیا، شیخ صاحب السلام علیکم۔ میں سمجھ گیا شکار آ گئے، نہیں سمجھے آپ نے مفتی صاحب کو نا انہوں نے کیا کہا ہے شیخ صاحب السلام علیکم، السلام علیکم، شیخ صاحب السلام علیکم۔ تو فتنہ پنجابی ہے نا، عرب کا فتنہ تو ہے نہیں، تو پھر پنجابی میں سلام کریں گے نا۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ اب ظاہر جو سلام دے گا میں نے وہی اس کو جواب دے رہا۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا کی گل ہے؟ کہتے جی شیخ صاحب سارا ایک سوال ہے۔ میں نے جی فرماؤ، ایک حدیث دکھا دو، چارے دیکھا ایک حدیث دکھا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو،
مجھے ایک حدیث دکھا دو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، آپ متصف ہوں گے؟ متصف ہو گئی ہے؟ اتنا بڑا چیلنج ہے، اتنا بڑا کوئی چیلنج، اور پوری گاڑی دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے اس سے کہا، وہ تو سمجھتا تھا مجھے بہت بڑا سوال بتایا، یہ جبریل بھی اترا ہے تو اس کا جواب نہیں بننا۔ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے جب جواب دیں گے پھر چہرے سے کیسے لٹکتے ہیں۔ کہا شیخ صاحب ایک حدیث دکھا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کرنے سے منع کیا ہو، میں رفع دین چھوڑ کے نبی ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا چلو ایک حدیث دکھا دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کا حکم دیا ہو، میں رفع دین شروع کر کے حدیث دوں۔ میں نے کہا ایک حدیث دکھا دو، میں صحیح بھی نہیں مانتا، صحیح دکھا دو، میں سیاستہ بھی نہیں مانتا، کسی کتاب سے دکھا دو اللہ کے رفع دین کرنے کا حکم دیا ہو۔ میں نے کہا پلا پلایا ہماری مولوی لوگ عوام کو کیوں خراب کرتے ہو، میں رفع دین شروع کر کے حدیث جاؤں گا۔ اچھا آپ خود فوراً بدلے، چیلنج کے جواب آیا فوراً بدلی۔ مجھے کہتا ہے اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیتا کہ اللہ کے نبی نے رفع دین کیتا ہے نا، سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی نے رفع دین کا حکم نہیں دیتا، کیتا تو ہے نا، میں کہ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیتا تو چھڑیا تو ہے نا۔ بولی کی مطلب؟ میں نے تو مطلب نہیں سمجھ آیا، حکم تو دکھا دے، منع میں دکھاتا ہوں، کرنا تو دکھا دے، ترک میں دکھاتا ہوں۔ کوئی جیسی دلیل ہے ویسا جواب ہوتا ہے نا۔ منع کرنا کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ حکم کے مقابلے میں، منع کس کے مقابلے میں؟ بھئی نہیں عمل کے مقابلے میں ہوتی ہے نا، تو وہ حکم دکھائے گا ہم نہیں دکھا دیں گے، وہ کرنا دے گا ہم چھوڑنا دکھا دیں گے، اب ایک کوئی جواب نہیں بننا۔ وہ سمجھتا بہت بڑی میں نے دلیل پیش کی ہے، یہ وہ ڈکوسے وہ پیش کرتے ہیں اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بتا رہا تھا یہ بات اگر تبلیغ والے یاد رکھ لیں کیسے اس کو غیر مسدد پہ برا کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بخاری میں 5 ہے، میں نے کہا 5 میں 10 بھی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذرا ایک بات سمجھ لیں، میں اس مضمون کو مکمل کر کے اپنی بات سمجھاتا ہوں۔ مکمل کا معنی اگر کوئی غیر مسدد ملے تو آپ نے سوال کیا کرنا ہے، آپ اسے کہنا بات سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ جاتے اٹھتے سجدہ کرتے رفع دین کیا ہے، تو بھی مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں۔ جھگڑا اس پہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، جھگڑا اس بات پر ہے کہ تم کہتے ہو حضور پاک نے کچھ جاتے اٹھتے ہمیشہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیشہ نہیں کیا بلکہ چھوڑ دیا ہے۔ اب بات سمجھنا، وہ کہتے ہیں ہمیشہ کیا اور ہم نے کہا ہمیشہ نہیں کیا بلکہ چھوڑ دیا۔ وہ دلیل اگر پیش کرتا ہے اللہ کے نبی نے رفع دین کیا ہے، یہ دلیلوں کی بنتی ہے، ہم مانتے ہیں نا کیا ہے، نہیں سمجھتے، ہم مانتے ہیں نا۔ میں مثال کو آپ کو بات نہیں سمجھ رہی، میں راولہ کوٹ آیا کہ نہیں، اب میں 2 بندوں کے خلاف ہے، ایک کہتے ہیں محمد صاحب راولہ کوٹ آئے ہیں اور پورا دن رہے ہیں، ایک کہتے ہیں نہیں پورا دن نہیں رہے، وہ آئے تھے اور اتنے بجے چلے گئے تھے۔ اب اختلاف آنے میں ہے کہ شام تک رہنے میں؟ آنا تو دونوں مانتے ہیں نا، اختلاف اس بات میں ہے، ایک کہتے ہیں شام تک رہے ہیں اور ایک کہتے ہیں چلے گئے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جو بندہ کہتا ہے شام تک رہے تھے، وہ جو دلیل کیا ہے، کہتا ہے 1 بجے بیان کیا راولہ کوٹ کے مرکزی مسجد مفتی عبدالخالق صاحب کی صدارت میں، یہ دلیل بن جائے گی؟ آپ کہتے ہیں وہ تو میں مانتا ہوں، میں نے کہا بھی تو کہہ رہا تھا شام تک رہے، اس میں دلیل پیش کرنا، کہتا ہے میں ثابت نہیں کر دیتا، میں تو 10 بندے پیش کرنا کہ مولوی صاحب نے 1 بجے بیان کیا ہے، تو آپ کے 10 نہیں تو 100 پیش کر دیتے، سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو 100 کو چھوڑ 10 کو چھوڑ تو مجھے ایک نبینہ پیش کر دے، ایک لولا لنگڑا پیش کر دے، ایک بندہ میں پڑھ پیش کر دے تو یہ کہہ دے کہ شام تک رہے۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ اب بتاؤ اختلاف میں راولہ کوٹ آنے میں ہے شام تک رہنے میں؟ تو جو کہتے ہیں شام تک رہے ہیں وہ دلیل یہ پیش کرتا ہے 1 بجے مسجد میں بیان کیا ہے، یہ دلیل ٹھیک ہے؟ یہ دلیل ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم مانتے ہیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی رفع دین کیا ہے، غیر مقلد بھی کہتا ہے کیا ہے، جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آخری عمر تک کیا ہے، ہم کہتے ہیں آخری عمر تک، وہ کہتے ہیں بخاری شریف، آپ نے بخاری روایت پڑھ کے دے دے اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیا، میں شروع کر دے تو کہتے ہیں ہمیشہ کری، پھر تیری دلیل بڑی کی نہیں، وہ تو دلیل تمہاری بھی ہے ہماری بھی ہے، دونوں مانتے ہیں کہ بخاری میں آگے وہ حدیث پیش کرو کہ جس میں لکھا حضور نے ہمیشہ کیا ہے، اب وہ بخاری، اب مجھے بخاری نہیں، اب نہیں ملتا۔ ترمذی کھول، وہ ترمذی میں کرنے کا ہے، بات نہ کرنے کا ہے، نسائی کھول، پہلے کرنے کا ہے نہ کرنے کا ہے، ابو داؤد کھول، پہلے کرنے کا ہے نہ کرنے کا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ
اللہ ہے بہت بڑے آدمی تھے، لیکن امام بخاری یہ کام کیوں فرماتے؟ اپنے مسلک پر ایک حدیث پیش کرتے تھے، دوسری حدیث ساتھ نہیں لاتے تھے۔ امام ترمذی دونوں لاتے ہیں، اپنے مسلک کی بھی دوسری بھی، امام نسائی دونوں لے آتے ہیں، ابو داؤد دونوں لے آتے ہیں، امام طحاوی دونوں لے آتے ہیں، تو دونوں دلائل سامنے تو پھر فیصلہ ہوگا نا، ایک طرف کی دلیل کا فیصلہ ہوتا ہی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کو کھاؤ نہیں کچھ ہوا نہیں، ڈانٹنا نہیں ہے، ہم ڈانٹتے ہم کہتے ہیں سویا ہوا اس کو کھاؤ، ہم ناراض نہیں ہوتے سونے والے پر۔ ایک بات یاد رکھو، میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ ہم مولوی ہیں لیکن خانقاہی مولوی ہیں، تبلیغی مولوی ہیں، ہمارا خانقاہوں سے تعلق ہے، خانقاہوں سے تعلق والا سونے والوں کو نہیں ڈانٹتا۔ میرے شیخ کی مختار صاحب فرماتے ہیں کہ جو آپ کے بیان میں سوچ اس کو ڈانٹے نہ کرو، کیوں؟ علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے۔ بچہ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتا نہیں سوتا، ماں کی گود میں آ کر سو جاتا ہے، کبھی ماں نے ڈانٹا ہے؟ کرکٹ کھیلتے ہیں تو نیند نہیں ہوتی، میری چوری چاہ کے سو گئے ہیں، ماں کبھی نہیں ڈانٹتی۔ علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے، تو مولانا صاحب کبھی ڈانٹتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کالج میں سکون نہیں ہے، ہمارے بیان میں سکون ہے، دکان میں سکون نہیں، ہمارے بیان میں سکون ہے، ہم کیوں ڈانٹیں گے بھائی؟ ہم تو خوش ہیں کہ ہمارے بیان میں سکون ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ جو بڑا سنتے ہیں، یہ تو دلیل ہے کہ میں بیان بہت اچھا کر رہا ہوں، تو لوگ سوچتے ہیں میرا بیان بڑا پرامن ہے، پرسکون ہے۔ اب آپ کو لوگ ہیں مولوی صاحب کے بیان کو لڑائی ہوتی ہے، آپ کا ایک دو جھوٹ بولتا ہوں کہ بندہ سوئے ہوئے تھے، لڑائی ہوتی، لڑائی میں لوگ سوتے تھوڑے ہیں، یہ تو ہمارے پرامن ہونے کی دلیل ہے یا جانگی ہونے کی دلیل ہے، تو مطلب سو دور ساری دلیل ہے، نہیں چلتی ہے۔ تو سمجھ آ گئی گل؟ میں کراچی گیا تو میں نے 3 سال کی خدمت میں عرض کیا، یعنی کہ یہ آپ فرماتے ہیں ماں کی گود کی طرح ہے، میں ایسی تبدیل نہیں کرتا لیکن بڑوں کی بات کے حاشیے چڑھاتا ہوں، فرماتے ہیں ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ماں کی گود میں آ کر بچہ سو جائے، ماں ڈانٹتی نہیں ہے، ماں ایک جملہ کہتی ہے پتر اٹھ جا دودھ پی لے پھر سو جائے، کیا کیے گئے؟ پتر اٹھ جا دودھ پی لے پھر سو جانا۔ ہمارے بیان میں سوئے ہم ڈانٹتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں پتر اٹھ جا دودھ پی لے پھر سو جانا۔ علم کی مثال تو دودھ کی ہے نا، اگر آپ کو علم چاہیے تو دعا کیا مانگتے ہیں؟ رب زدنی، اور دودھ چاہیے تو پھر اللہ مبارک نبی وزدنا۔ اب یہ دعا کون کو آنی ہے؟ جو مولوی ہیں، طالب علم ہے یا تبلیغی ہیں، دوسروں کو آنی نہیں ہے اور لڑتے بھی ہیں۔ سانو آئے تو تبلیغ والے سمجھانا 40 دن کا، سانو آئے تو سمجھانا، اچھا کیوں سمجھائیے؟ ہندو سے بارڈر کراس کرو نا، ان کو جا کے دو نا، ہمیں دیتے ہو۔ میں نے کہا تم لوگ بات سمجھو، ہم ہندو کو کہتے ہیں مصطفیٰ کو مانے اور مسلمان کو کہتے ہیں مصطفیٰ کی مان۔ بات سمجھ آئیے؟ ہندو کو کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کو مانو، اور مسلمان کو مصطفیٰ کی مان۔ وہ حضور کو نہیں مانتا تو حضور کی نہیں مانتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ والوں اپنا کام کرو، دلائل ہم سے دیکھو تم کیسے کام کرتے ہیں۔ مفت کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہم آپ مفت کی وکالت کرتے ہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں بات سمیٹ دو، جو بات میں سمجھا رہا تھا بات لمبی نہ ہو، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے کہا کہ صراط ذرا واپس آؤ نا، اہدنا الصراط المستقیم۔ میں بڑی آسان بات کرنے لگا ہوں اور 2 لفظوں میں بات میں سمجھا کر سمیٹوں گا، یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ توجہ رکھنا، ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے، اس راستے پر چلا جس پر ہم چلیں وہ سیدھا ہمیں جنت میں لے جائے۔ صراط مستقیم کا ترجمہ سمجھے، ہمیں اس راستے پر چلا جو سیدھا ہمیں جنت میں لے جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے صراط مستقیم لینا ہے جس پر چلو تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ اگر فرما دے تو پھر قرآن، صراط القرآن، پھر قرآن کا راستہ ہے۔ آپ کہیں گے مجھے تو قرآن آتا ہی نہیں ہے، میں تو 60 سال کا بوڑھا ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا، میں عمل کیسے کروں گا؟ اللہ فرمائے والحدیث، حدیث پہ عمل کر لو۔ آپ کہیں مجھے یہ بھی نہیں آتا، میں تو مولوی نہیں ہوں، حدیث پڑھی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا آسان نسخہ دیا ہے، عالم بھی سمجھے، جاہل بھی سمجھے، کالج والا بھی سمجھے، دکان والا بھی سمجھے، عورت بھی سمجھے، مرد بھی سمجھے، بچہ بھی سمجھے اور بوڑھا بھی سمجھے، اتنا آسان۔ فرمایا صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو، میں اللہ تمہیں آسان بات بتاتا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، تم ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا ہے، ان کے راستے پر چلو جن سے میں راضی ہوں۔ تو جہاں وہ جائیں گے
जन्नत है, वहाँ तुम भी जाओगे, वो जन्नत है। अल्लाह तो कौन है? फरमाया वो 4 किस्म के बंदे हैं। नंबर 1 मिनल नबीयीना, तुम नबियों वाले रास्ते पर चलो। नंबर 2 वसिद्दीकीना, सहाबा के रास्ते पर चलो। नंबर 3 वशुहदा, शहीदों के रास्ते पर चलो। नंबर 4 वस्सालिहीना, औलिया के रास्ते पर। तवज्जो रखना जरा, ये बात आपने कई बार सुनी है, लेकिन आपने कभी वकील से नहीं सुनी, खतीब से सुनी है। मैं वकालत के अंदाज में बात कहता हूँ, यह बात समझ में जाना। अल्लाह क्या फरमाते हैं? नंबर 1 मिनल नबीयीना, इस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पे आप मुझे देखते रहो, मैं बयान लंबा नहीं करना। इस रास्ते पे चलो जिस रास्ते पे नबिया चले हैं। नंबर 2 जिस रास्ते पे बोलो ना सहाबा चले हैं। नंबर 3 जिस रास्ते पे शहीद चले हैं। नंबर 4 जिस रास्ते पे वली चले हैं। आप लोग देख लेते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, नमाज की बारी आए तो हम कहते हैं हम नमाज पढ़ेंगे जो नबियों वाली है। गैर मुकल्लिद कहेगा हमने सब नबियों का कलमा नहीं पढ़ा, हम नमाज वो पढ़ेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली है। हम कहते हैं ना हम नमाज पढ़ेंगे नबियों वाली, वो कहते हैं नहीं हम नमाज पढ़ेंगे हुजूर वाली। हम बंदा कहेगा यार बात उसकी ठीक है, जिस नबी का कलमा पढ़ा उसी की बात करो ना, सारे नबियों की बात क्यों करते हो? हमने कहा फिर कुरान ने गलत बताया है। मिनल नबिय्यीना, अगर सिरात मुस्तकीम पे चलना है तो फिर तुम काम को करो जो किसने किया? नबियों ने। अगर तो नबियों ने नमाज पढ़ी नहीं है तो फिर तो हुजूर की नमाज देखे। अगर नबियों ने पढ़ी है तो फिर नबियों की नमाज देख लो ना। वो ये बात क्यों कहता है? उसने आपको धोखा देना है। हम ये बात क्यों कहते हैं? हमने धोखे से निकालना है। बात तवज्जो से समझना भाई, एक नमाज वो जो इमाम की है, एक नमाज वो जो मुक्तदी है। इमाम मेरा और उनका दोनों का फातिहा पढ़ता है, उनका मुक्तदी फातिहा पढ़ता है, हमारा मुक्तदी फातिहा नहीं पढ़ता। अच्छा बताओ, अब एक इमाम है एक मुक्तदी है, तो झगड़ा इमाम की नमाज में नहीं है, झगड़ा किसकी नमाज में है? मुक्तदी की नमाज में। अल्लाह फरमाता है नबीयीन के रास्ते पे चलो तुम जन्नत में पहुंच जाओगे। हमने एक नमाज को देखी है जो सारे अंबिया ने इकट्ठे पढ़ी है। नबी इमाम है, बाकी अंबिया मुक्तदी है। उस नमाज का नाम बैतुल मुक़द्दस की रात की नमाज है। जब हुजूर मेराज पे गए हैं, हुजूर इमाम बने हैं, बाकी अंबिया मुक्तदी बने हैं। उससे फैसला करा लो, अगर मुक्तदियों ने फातिहा पढ़ी है हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, अगर नहीं पढ़ी तो फिर तुम भी छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ने खुद जो फरमाया सिरात मुस्तकीम पे चलना है। मिनल नबिय्यीना, फिर नबियों वाला काम करो। एक नबी इमाम बना है, बाकी नबी मुक्तदी बने हैं। कुरान के तबारकत आतीना का सबम मिनल मसानी वल कुरानिल अजीम है कि नबी ये फातिहा तो मैंने आपको दी है। जब पहले अंबिया को फातिहा मिली नहीं है तो पहले अंबिया ने इमाम के नीचे पढ़ी भी नहीं है। ये नुक्ता मेरा नहीं है, मौलाना अजीज कादरी का सीरतुल मुस्तफा में नुक्ता है। मौलाना कादरी फरमाते हैं बाकी अंबिया नहीं पढ़ी, हमारे नबी ने पढ़ी है। तो पता ये चला जब सारे नबी जमात कराएं, इमाम पढ़ता है मुक्तदी नहीं पढ़ता। उन अंबिया ने फातिहा नमाज में नहीं पढ़ी, अगर उनकी कबूल है हमारी भी कबूल है। अगर उनकी नमाज जन्नत वाली है तो हमारी भी जन्नत वाली है। अल्लाह फरमाता है जन्नत पे जाना है, सिरात मुस्तकीम पे चलते थे। मिनल नबिय्यीना, वो काम करो जो सारे नबियों ने किया, वो काम करो जो सारे। नंबर 2 वसिद्दीकीना, सहाबा वाला। फिर आप कभी ये बात कहते हैं भाई नमाज वो पढ़ो जो सहाबा की है। गैर मुक़ल्लिद कहता है क्यों? हमने सहाबा का कलमा थोड़ी पढ़ा है, हम तो नमाज वो पढ़ेंगे जो अल्लाह के नबी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो उसने क्यों बात की है? उसने आपको धोखा देना है, धोखा लिया। एक इमाम है एक मुक्तदी है, आप बताओ झगड़ा इमाम की नमाज में या मुक्तदी की नमाज में? तवज्जो से समझना, झगड़ा इमाम की नमाज में मुक्तदी की नमाज में? इमाम की नमाज में झगड़ा तो नहीं है ना, झगड़ा किसमें है? मुक्तदी। हुजूर इमाम बने हैं, सहाबा मुक्तदी बने हैं। अगर तो होता इमाम की नमाज में इख्तिलाफ, फिर आप कहते हुजूर को देखो, तो झगड़ा तो मुक्तदी की नमाज में है ना, तो फिर कहेंगे किसे देखो? बोलो ना किसे देखो? फिर सहाबा को देखना, वो कहते हैं नबी को देखो। हमने कहा वो तो इमाम है, उनको देखो जो मुक्तदी बने हैं। मुक्तदी कौन है? वसिद्दीकीना, सहाबा वाली नमाज पढ़ो तुम जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह ने कितना आसान नुस्खा दिया है। इसलिए हम अहले देवबंद ये बात कहते हैं हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। क्या माना? हम हदीस नबी की लेते हैं और माना सहाबी से लेते हैं। फिर मामला बहुत आसान है। रमजान आने वाला है, तरावी के रुमान पे झगड़ा होगा। हमने कहना तरावी पढ़ो, उसने कहना ना पढ़ो। हमने कहना तरावी पढ़ो, उसने कहना ना पढ़ो। मैं मिंबर पे बैठ के कहता हूँ कोई गैर गलत यहाँ पे बैठा हो मुझे चिट लिख दे, अपने किसी शेख साहब को फोन करके कह दे कि मौलाना रियाज घुमन कह रहे थे यार
مقلد تراویح نہیں مانتا، اور میں بڑی جرأت سے کہتا ہوں غیر مقلد تراویح نہیں مانتا. یہ جو آپ کو تراویح کہتا ہے نا، یہ تمہارے جھوٹوں سے بچنے کے لیے تراویح کا انکار کریں گے تو لوگ تمہیں مسلمان نہیں سمجھیں گے. یہ تراویح مانتا نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں نہیں مانتا؟ یہ تو آپ تراویح پڑھتے ہیں. اچھی طرح بات سمجھ لو. تراویح کسے کہتے ہیں؟ رمضان مبارک میں آپ 4 فرض پڑھیں، 2 سنتیں پڑھیں، 20 تراویح پڑھیں، 3 وتر پڑھیں اور پھر سو جائیں اور صبح اٹھیں تو 8 رکعت تہجد پڑھیں. یہ پورا عمل ہے. غیر مقلد کہتا ہے یوں نہیں بلکہ یوں کرو. آپ پورے سال آپ 4 فرض پڑھتے ہیں، 2 سنتیں پڑھتے ہیں اور آپ وتر پڑھتے ہیں اور صبح اٹھ کے جو آپ تہجد پڑھتے ہیں نا، یہی 8 رکعت رمضان میں ہے، یہی 8 رکعت شعبان اور شوال میں ہے. فرق کیا ہے؟ جب 8 رکعتیں رمضان کے علاوہ پڑھیں اس کا نام ہوتا ہے تہجد. جب یہی 8 رکعتیں رمضان میں پڑھیں اس کا نام ہوتا ہے تراویح. تو اس نے تہجد کو تراویح کہہ دیا ہے لیکن مستقل تراویح کا قائل نہیں ہے. اب آپ بتاؤ وہ تراویح مانتا یا نہیں مانتا؟ یہ آپ تو پورا سال پڑھتے ہیں، رمضان میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کہتے ہیں وہی جو رمضان کے علاوہ 8 رکعت ہے نا وہ تہجد ہوتی ہے. رمضان میں پڑھے تو اس کا نام تراویح بن جاتا ہے، بس نام بدلتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اس نے کہا نانا وہ تراویح کو مانتے نہیں ہے لیکن 8 رکعت کی تہجد کو تراویح کہہ لیتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ کے جھوٹوں سے بچیں اور یہ ہم تو تراویح پڑھتے ہیں. اس لیے میں جملہ کہتا ہوں، بات تب بھی ہوتی ہے. 2 سے جملے میں نے سمجھانے ہوتے ہیں. ایک کام کرتا ہے شیطان، ایک کام کرتا ہے خناس، ایک کام کرتا ہے اور ایک کام کرتا ہے شیطان. محنت کرتا ہے کہ کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے. شیطان کیا محنت کرتا ہے؟ کوئی بندہ نیک عمل. اور خناس یہ نہیں محنت کرتا نیک عمل نہ کرے. خناس چاہتا ہے کہ عمل کرے لیکن قبول نہ ہو. بات سمجھے؟ خناس چاہتا ہے عمل کرے اور اچھا. شیطان رمضان میں کہے گا روزہ نہ رکھو، پورا دن ہے، جولائی کے روزے ہیں، دکان بھی چلانی ہے، دفتر بھی جانا ہے اور کالج بھی جانا ہے، روزہ نہ رکھو. یہ شیطان کہے گا. اور خناس نے کیا کہنا ہے؟ حاجی صاحب روزہ نہیں رکھا تو لوگ کیسا آتی ہے، داڑھی رکھی ہے، بے ایمان ہے، روزے نہیں رکھتا. شیطان کہے روزہ رکھو لیکن جب 1 منٹ باقی ہو پھر توڑ دے. نہیں سمجھے؟ آپ کو سمجھ گئی میری بات؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ روزہ. اور خناس رکھ لو، جب 2 منٹ باقی ہو تو پھر یہ توڑوا دیں گے. ابھی صورت کی لانی باقی ہوتی ہے توڑوا دیں گے. تو بتاؤ شیطان کی مانو گے تو روزہ نہیں رکھو گے لیکن کھا پی تو لوگے نا. خناس کی مانو گے روزہ بھی نہیں رکھا، توڑ بھی دیا ہے. شیطان کی مانو گے تو 1 قضا اور خناس کی مانو گے تو پورا 60 روزوں کا کفارہ ہے. تو زیادہ پسند آپ شیطان ہے یا خناس ہے؟ شیطان نے کہنا ہے کہ دل کو مسافر نہ کرو. خناس کرنے مسافر ہی تو مسلمان کیسے سمجھیں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ 1 سے کرو. کیا کرو؟ 1 سے. 1 سے کیوں کرواتا ہے؟ آپ اس حکمت سمجھتے نہیں ہیں کیوں کرواتا ہے. حدیث مبارک میں ہے کہ جب تو مسلمان ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، اللہ جدا ہونے سے پہلے ان کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں. بتاؤ گناہ 1 ہاتھ ہوتا ہے یا 2 ہاتھ؟ جی. تو جب دونوں ہاتھ مسافہ کریں گے تو دونوں ہاتھ گناہ گے اور جب 1 سے کریں گے تو پھر 1 کے ایک گناہ رہ جائے تو بندہ جنت میں چلا جاتا ہے نا. آدمی گانا سنتا ہے کان سے اور جہنم میں پورا جسم جاتا ہے. کیوں؟ کان والے گناہ کی وجہ سے. آدمی بدنظری کرتا ہے نگاہ سے، جہنم میں پورا جسم جاتا ہے آنکھ کے گناہ کی وجہ سے. غیبت کرتا ہے زبان سے، جہنم میں پورا جسم جاتا ہے زبان کے گناہ کی وجہ سے. جائے گا جہنم میں ہاتھ والے گناہ کی وجہ سے. تو جب 2 ہاتھ سے مسافہ کرے گا دونوں ختم ہو جائیں گے. اور جب 1 سے کرے گا لوگ خوش ہیں مسافہ کر لی ہے اور کرنا شیطان بھی ہو جائے تو مسافہ بھی ہو گیا ہے اور جانا پھر اس میں جہنم میں. تو شیطان کہے گا مسافہ کرو ہی نہ اور کرنا مسافہ کرا بھی دے گا لیکن پھر جہنم میں جائے گا. شیطان نے کہنا رمضان ہے تراویح نہ پڑھ، نہ تراویح پڑھ. دیکھ جا تو تھکا ہوا ہے، رات تھوڑی ہے، جون میں جولائی کی رات ہوتی کی نہیں ہے، صبح دکان پہ بھی جانا ہے، تراویح نہ پڑھ. خناس کہے گا نہیں تراویح پڑھ لیکن تہجد پڑھ، نام تراویح رکھ دے. تو تراویح شیطان نے بھی چھڑائی ہے، خناس نے بھی چھڑائی ہے. فرق کیا؟ اگر شیطان کی بات مان کے تراویح نہ پڑھے تو جمعے کے دن عید کے دن آئے گا، مفتی صاحب دعا کرے بہت گناہگار ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، زندگی میں رمضان آیا پتہ نہیں آنا دوبارہ کبھی لیکن میں تراویح نہیں پڑھ سکا. معافیاں مانگے گا نا. اور جس نے تہجد پڑھ کے نام تراویح رکھا ہے وہ کہے گا یہی گمراہ ہے کہ دیکھو میں تہجد کا نام تراویح رکھا ہے، یہ کیوں نہیں رکھتے. شیطان کی مانے گا تو ندامت تو کرے گا نا.
खन्नास की मानेगा, तरावी भी छोड़ेगा, नदामत भी नहीं करेगा। गुनाह पर नदामत हो जन्नत में चला जाता है, नदामत ना हो डायरेक्ट जहन्नम में जाता है। शैतान ने कहना है ज़िना करो, निकाह की क्या जरूरत है, ज़िना करो। और खन्नास क्या कहता है, नहीं ज़िना करोगे तो लोग ये बेईमान है, कोई आदमी चकले से जाए, औरत घर में लाए, पूरा खानदान का इकरार करता है, शैतान ज़िना करवाता है, इससे बदनामी है। और खन्नास पहले 3 तलाक दिलवाएगा, फिर घर में रखवाएगा और निकाह के नाम पे रखवाएगा। शैतान की बात मान के चकले से लड़की लाओ, खानदान वाले बैकाट करेंगे और ये 3 तलाक देंगे, फिर घर में रखो तो लोग कहेंगे बड़ा यार समझदार आदमी है, ये कोई रिश्ता टूटने नहीं देता, रिश्ता टूटने नहीं देता, बड़ा समझदार।